من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین وللکافرین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہامی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. التماس متصور ہمتین متصور توحید کی لبہما کر مزمل عباس مرحوم ابن طاہر حسین کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرما دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ایک جوان کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے اور مجھے یہ حکم بھی ہوا ہے کیونکہ جوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا سوان حیات جناب علی اکبر علیہ السلام بیان کیا جائے. اور کیونکہ یہ وہ ایام ہے، یعنی یہ جو سال ہمارے درمیان ہے، 1400 سالہ جشن علی اکبر، یعنی پورے 14 سال مولا علی اکبر کی ولادت کو ہو رہے ہیں. لہٰذا جتنا بھی ممکن ہو ان ایام میں اور ان تاریخوں پر جشن علی اکبر کا ضرور انعقاد کیا جائے. اور میں نے حدیث بھی ویسے ہی جوان کے سلسلے سے پڑھی ہے اور انشاءاللہ سوان حیات جناب علی اکبر بھی آپ کے درمیان بیان کی جائے گی. ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن میں جوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں کچھ اپنی بات کو آپ تک پہنچاؤں. اس حدیث کریمہ کے سلسلے سے میں آپ تک بھی، جوانوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ جو جوان یہ سوچتا ہے کہ ہم واجبات کو بوڑھا ہونے کے بعد ادا کر لیں گے، نمازیں بڑھاپے میں پڑھ لیں گے، ان جوانوں کو قبرستان کا دیدار کر لینا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کیونکہ قبرستان ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جو یہی آرزو کرتے تھے، یہی کہا کرتے تھے کہ ہم بھی بڑھاپے میں جب بوڑھے ہو جائیں گے، 40-50 سال کے ہو جائیں گے، تب ہم نمازیں پڑھ لیں گے، تب ہم حج کر لیں گے، تب عمرہ کر لیں گے، تب زیارتیں کر لیں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ زندگی نے ان کو موقع ہی نہیں دیا اور قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا. لہٰذا کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم بوڑھے ہوں گے، 50-60 سال کے ہو جائیں گے، تب نمازیں پڑھ لیں گے، تب روزہ رکھ لیں گے، تب حج کر لیں گے، تب واجبات کو ادا کر لیں گے. کیونکہ جو ہے یہ موت و حیات آپ کے قبضے میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے. وہ جب جسے چاہے اپنی بارگاہ میں بلا سکتا ہے. اور جہاں تک بات جوان کی ہو رہی ہے، آپ نے مولا علی کی حدیث بھی سنی ہوگی
مولا کائنات نے جو فرمایا تھا کہ مجھے 3 چیزیں حد سے زیادہ پسند ہیں، اس میں ایک بات جو تھی، یعنی مولا نے جو فرمایا تھا، پہلی بات جو مولا کائنات نے کہی تھی کہ 3 باتیں جو مولا کو بہت پسند ہیں، اس میں میری طرف متوجہ رہے آپ حضرات، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے 3 باتوں کی طرف جو توجہ دلائی ہے، اس میں گرمی کا روزہ، گرمی کا روزہ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے حد سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے ٹھنڈک کا وضو، مولا فرما رہے کہ یہ ٹھنڈک کا وضو مجھے حد سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرے جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادت امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی مجھے حد سے زیادہ پسند ہے۔ اب آ جائیے جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حدیث کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وهو شاب مومن، جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی کیفیت کیا ہو؟ وَهُوَ شَابٌ، اور وہ جوان ہو، مومن مومن ہو، تو اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو خدا بند عالم یہ قرآن کی تلاوت کو اس کے گوشت اور خون سے ملا دیتا ہے۔ توجہ کیجئے عزیزو، یعنی یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ کے خون میں ملا دیا جائے گا، آپ کے گوشت میں ملا دیا جائے گا۔ اور جملہ کہوں کہ جس کے خون اور گوشت میں قرآن کی تلاوت ملی ہو، وہ غلط راستے پہ جا ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتا۔ دیکھیں جوان کی بات ہو رہی ہے، مجھے سوانح حیات جناب علی اکبر بیان کرنا ہے، بس اشارہ کرتے ہوئے آ جاؤں اپنی منزل پر کہ ایک یہودی ہے جو اپنے بستی سے نکلا اور مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا۔ یہ حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جناب علی اکبر کے سلسلے سے اپنے گھر سے نکلا، اپنی بستی سے نکلا، مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی بستی کے باہر ایک جوان ہے جو ایک بلندی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ توجہ عزیزو، ایک جوان ہے جو ایک بلندی پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بھیڑ اور بکریاں وہ جو ہے گھاس کھانے میں یا اپنی غذا کو جو ہے کھانے میں مصروف ہے یا مشغول ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس یہودی کو شرارت سوجھی کہ یہ جوان ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ یعنی 2 کام ساتھ میں کر رہا ہے، وہ اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرا بھی رہا ہے، غذا بھی کھلا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے۔ اس کو شرارت سوجھی، آیا جوان کے پاس، کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ حافظ قرآن ہو۔ کیا ہے؟ لگ رہا ہے کہ حافظ قرآن ہو۔ کہا ہاں حافظ قرآن بھی ہوں۔ کہا حافظ قرآن ہو کر بھیڑ اور بکریاں چرا رہے ہو؟ کہا یاد رکھنا حلال رزق حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ عزیزو، حلال رزق حاصل کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے کہ حلال رزق وہ ہے کہ جسے انسان کھاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ انسان حلال مال کھاتا ہے اور حرام مال انسان کو کھاتا ہے۔ یہ دونوں جملہ یاد رکھیے گا، انسان حلال مال کھاتا ہے اور حرام مال انسان کو کھاتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہوں اور میں حلال رزق بھی حاصل کر رہا ہوں، میں کما بھی رہا ہوں۔ کہا اچھا یعنی قرآن برابر پڑھتے ہو؟ کہا یعنی تقریباً مہینے میں 15 دن میں 1-2 قرآن تو ختم کر لے لیتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا قرآن مجھے بھی بہت پسند ہے۔ دیکھیے اب کس طریقے سے جو ہے اس کو الجھا رہا اپنی باتوں میں، جوان ہے نا۔ کہا مجھے قرآن بھی بہت پسند ہے، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ معاملہ ہے میرے ساتھ۔ کہا کون سا معاملہ؟ کہا قرآن مجید میں آیات متشابہات بہت ہیں، یعنی ایسی آیتیں جو ایک دوسرے سے شباہت رکھتی ہے، جیسے سورہ رحمان میں آپ دیکھ لیجئے ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نہ جانے جو ہے قرآن مجید میں جناب موسیٰ کا واقعہ کئی جگہ پر
کئی پاروں میں ذکر کیا گیا، جناب ابراہیم کا ذکر کیا گیا، جناب آدم کا ذکر کیا گیا، شیطان کے سجدے کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی یہ کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس یہودی نے اس مسلمان سے کہا کہ اگر ان آیتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن آدھا ہو جائے گا۔ توجہ عزیزو، اگر ان آیتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن آدھا ہو جائے گا، انسان جلدی سے ختم بھی کر لے گا، جلدی سے حفظ بھی کر لے گا۔ یہ یہودی مشورہ دے رہا، مسلمان سے کہہ رہا، جوان سے کہہ رہا ہے اگر یہ کام ہو جائے، آیات متشابہات کو جو ایک دوسرے سے شباہت رکھتی ہیں، جو کئی مرتبہ جو ہے تکرار ہوئی ہے، جو کئی مرتبہ قرآن میں کئی پاروں میں کئی سوروں میں جن کو جو ہے رکھا گیا ہے، آئی ہے، اگر ان کو نکال دیا جائے تو قرآن کم ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس جوان نے کہا ٹھیک ہے کم کر دیا جائے، لیکن پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ توجہ عزیزو، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس 2 ہاتھ کیوں ہے؟ توجہ عزیزو، یہ 2 ہاتھ کیوں؟ یہ بھی تو تکرار ہے، ایک کٹوا دو۔ یہ تمہارے پاس 2 آنکھیں کیا کیوں ہے؟ بھئی ایک سے بھی کام چل سکتا ہے، ایک نکلوا دو۔ یہ تمہارے پاس 2 کان کیوں ہے؟ کام تو ایک سے بھی ہو سکتا ہے، ایک کو نکلوا دو۔ تمہارے پاس یہ کڈنی 2 کیوں ہے؟ ایک سے کام ہو سکتا ہے، ایک نکلوا دو۔ جب یہ جوان کی بات کو سنتا ہے، یہ اپنے راستہ چلتا ہے، ایک جملہ کہتے ہوئے، توجہ کیجئے گا دیدو، ایک جملہ کہتے ہوئے یہ یہودی وہاں سے گزر جاتا ہے۔ ارے جس قوم کے چرواہے ایسے ہوں، رہبر کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھئی جس قوم میں چرواہے ایسے ہیں، اس قوم کے رہبروں کی کیا بات کی جائے۔ اب آپ نے دیکھا یہ جوان ہے، حافظ قرآن ہے، لہٰذا میرے جوانوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب قرآن پڑھ لیں گے، تب نمازیں پڑھ لیں گے۔ زندگی نے کس کو موقع دیا، کس کو نہیں دیا، یہ کیا بھروسہ، کس کو معلوم۔ آ جائیے، اب میں نے آپ سے کہا کہ حکم بھی ہوا ہے، مجھ سے فرمائش بھی کی گئی کہ جناب علی اکبر کی سوانح حیات آپ کے درمیان میں بیان کروں، اور اسی سلسلے سے میں نے آپ سے کہا کہ حدیث بھی پڑھی، من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، جو شخص جوانی میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم وہ قرآن مجید کی تلاوت کو اس کے گوشت اور خون میں ملا دیتا ہے۔ میں اس علی اکبر کی کیا عظمت بیان کروں کہ کبھی عباس اپنی گود میں لے کر قرآن سنا رہے ہیں، کبھی حسین سنا رہے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ سنا رہے ہیں، اس علی اکبر کی عظمت کیا بیان کی جائے۔ آئیے چند باتیں دیکھیے۔ پہلی بات، آج بھی جب اذان کا ذکر ہوتا ہے تو اذان کے ذکر کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اذانیں بہت دی گئی، بھئی پیغمبر کے زمانے بھی اذانیں دی گئی، مولا کائنات کے زمانے بھی اذانیں دی گئی، یزید کے دربار میں بھی اذان دی گئی، لیکن تذکرہ ایک اذان کا ہوتا ہے۔ کون سی اذان؟ صبح عاشور کی اذان۔ یہ وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ وہ اذان ہے کہ جس کے سائے میں قیامت تک کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ کربلا میں علی اکبر کی وہ اذان ہے کہ جس اذان کے زیر سایہ قیامت تک ہر ایک نماز پڑھی جائے گی۔ اگر یہ اذان نہ ہوتی تو کوئی نماز بھی نہ ہوتی۔ توجہ عزیزو، اگر یہ اذان نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی نماز بھی نہ ہوتی۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اب یہ نہ پوچھئے گا علی اکبر کا تذکرہ آج کیوں کیا جا رہا ہے، علی اکبر کا ذکر آج کیوں کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، جب تک اذان میں اللہ اکبر باقی ہے تب تک کائنات میں حسین کا اکبر باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جب تک کائنات میں اللہ اکبر باقی ہے تب تک حسین کا علی اکبر بھی باقی ہے۔ ولادت سب جانتے ہیں 11 شعبان
ہجری بھی جانتے ہیں، سن 43 ہجری ہمارے درمیان جو ہے وہ ایام پورے ہو رہے. میں نے بتایا آپ کو اسی سلسلے سے. دیکھیے ولادت کے واقعات بھی آپ نے سنے ہیں، لیکن اب ذرا ان کا میں خاندانی تعارف کرا دوں کہ جناب علی اکبر کا خاندان بنی ہاشم کون نہیں جانتا. باپ کی طرف سے کون سا خاندان؟ خاندان بنی ہاشم، خاندان علویہ. اور ماں کی طرف سے ماں کا نام کیا تھا؟ سب جانتے ہیں، جناب ام لیلہ. لیکن جناب ام لیلہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جناب ام لیلہ جو آپ کا نام تھا لیلہ بنت مرہ الثقفی، یہ قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتی تھی. جناب ام لیلہ کا تعلق قبیلہ بنی ثقیف سے تھا. آپ کے والد کا نام مرہ تھا، آپ کی والدہ کا نام میمونہ بنت ابو سفیان. یاد رکھیے گا. اب دیکھیے میں ہر ایک قبیلے کا تذکرہ کر رہا ہوں. باپ کی طرف سے ہاشمی، بھی سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ علی اکبر ہاشمی ہے. یہ سب سے بڑی عظمت ہے، کیونکہ جو انسان کی نسل ہے تنہا جو ہے شہزادی فاطمہ کے علاوہ میں تذکرہ کر رہا ہوں یا پیغمبر کے علاوہ، جو انسان کی نسل کس سے چلتی ہے؟ باپ سے چلتی ہے. تو میں یہاں پر جناب علی اکبر کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. آپ تو جو ہے باپ کی نسل سے، والد کی نسل سے ہاشمی ہیں. ماں کا نام لیلہ، نانا کا نام مرہ، آپ کی نانی کا نام میمونہ بنت ابو سفیان. یہ تینوں قبیلے آ گئے، قبیلے بنی ہاشم، قبیلے بنی ثقیف اور قبیلے بنی امیہ. اور اسی لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو ہر ایک احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، ہر ایک احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اب آ جائیے، اس بات کی میں وضاحت کر رہا ہوں. شام کے دربار میں معاویہ ابن ابو سفیان، اس نے جو ہے اپنے تمام علماء کو، وزراء کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک سوال کیا. توجہ کیجئے، خاص طور سے میں نے آپ کی جو ہے جو قبیلہ تھا وہ بیان کر دیا، یعنی قبیلے بنی ہاشم، قبیلے بنی ثقیف اور قبیلے بنی امیہ. یہ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. یہ تمام لوگ موجود تھے اور ان کی موجودگی میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد کے یہ واقعے ہیں کہ جو ہے اس نے اپنے تمام وزراء کو، تمام علماء کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ امام حسین کے بعد امام حسین کا جانشین کون بنے گا. دیکھیے یہ وہاں کی بات ہے. آپ یہ نہ سوچئے کہ میں چوتھے امام کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوں یا کچھ کہہ رہا ہوں. نہیں، چوتھے امام وہ تو منصوص من اللہ ہے. بھئی جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ جو ہے ہم جو مانتے ہیں وہ خدا کی طرف سے جو بنائے گئے ان کو مانتے ہیں، بندوں نے جسے بنایا ہم اسے نہیں مانتے. اب کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا کہ جو امام حسین کے بعد امام حسین کا جانشین کسے ہونا چاہیے، ان کا خلیفہ کسے ہونا چاہیے. اب اس کے بعد درباری لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کی خلافت کے بارے میں جانتے ہیں، ہم ادھر کیوں جائیں، ہم ادھر کیوں جائیں. اب اس نے کہا کہ لیکن بتاؤ تو صحیح کون بننا چاہیے، کس کو ہونا چاہیے. سب نے الگ الگ مشورہ دیا. سب کی باتوں کو سننے کے بعد اس نے امیر شام نے، کیونکہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کون تھا، اپنی نسل جوڑ رہا تھا. اس نے کیا کہا کہ میری نظر میں امام حسین کے بعد امام حسین کا جانشین علی اکبر کو بننا چاہیے. کس کو بننا چاہیے؟ علی اکبر کو بننا چاہیے. لوگوں نے پوچھا کیوں، ایسی وجہ کیا ہے؟ کہ علی اکبر کو اس لیے بننا چاہیے کیونکہ علی اکبر میں 3 خاندان ملتے ہیں. سنیے گا، علی اکبر میں 3 خاندان ملتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کون کون سا؟ کہا طہارت کے لیے بنی ہاشم. توجہ عزیزو، طہارت کے لیے بنی ہاشم. اپنا بھی تذکرہ کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. طہارت کے لیے بنی ہاشم، شجاعت کے لیے بنی ثقیف، سخاوت کے لیے بنی امیہ. توجہ، جملہ سنیے گا. کیا کہا؟ علی اکبر کو بننا چاہیے کیونکہ علی اکبر کے اندر بنی ہاشم کی طہارت ہے، بنی ثقیف کی شجاعت ہے،
بنی امیہ کی سخاوت ہے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا, ارے جب 3 کا تذکرہ کر رہا ہے اس میں 2 کو نکال دیا جائے, کیونکہ تنہا کائنات میں قبیلے بنی ہاشم ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں طہارت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, سخاوت بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی اکبر کو 3 قبیلوں سے کیوں جوڑا جائے, 3 خاندان سے کیوں جوڑا جائے, صرف قبیلے بنی ہاشم کو لے لیا جائے. ہر ایک طرف سے یہ قبیلہ طہارت میں بھی مشہور ہے, شجاعت میں بھی مشہور ہے اور سخاوت میں بھی مشہور ہے. اب سوچئے کیا عظمت ہے اور کیا فضیلت ہے جناب علی اکبر کی, ام لیلہ کے لال علی اکبر کی. تاریخ کا ایک واقعہ جو آپ کے درمیان نقل کر رہا ہوں, یہ جو میں آپ کے درمیان جناب علی اکبر کے سلسلے سے باتیں میں نے پڑھی ہے, ان تمام باتوں کو لکھنے والے مذہب تشیع کے ایک بہت ہی بڑے مؤلف ابو الفرج اصفہانی, جنہوں نے اپنی کتاب مقالۃ الطالبین میں ان تمام باتوں کو جناب علی اکبر کے سلسلے سے لکھا ہے. میں اس لیے ایک ہی جگہ جو ہے آپ کے درمیان بتا دے رہا ہوں تاکہ جو ہے بار بار کوئی سوال نہ ہو کہ جو ہے آپ نے جناب علی اکبر کے سلسلے سے یہ سوانح حیات کہاں سے پڑھا. تو یہ تمام واقعات جو میں نے ابھی بیان کیے یہ اسی کتاب سے میں نے بیان کیا ہے. واقعہ عظمت ہے. آپ سوچئے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو علی اکبر کو پالا کس نے؟ سوال ہے, علی اکبر کو پالا کس نے؟ ماں موجود ہے, جناب ام لیلہ موجود ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں, لیکن پالنے والا کون ہے؟ ماں نہیں ہے, زینب کبریٰ. جناب زینب آپ علی اکبر کو پالنے کے لیے کیوں لے گئیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو, علی اکبر کو زینب پالنے کے لیے کیوں لے گئیں؟ کیونکہ علی اکبر کو جو پالا جا رہا ہے کربلا کے لیے. توجہ کیجئے گا عزیزو, علی اکبر کو جو پالا جا رہا ہے کربلا کے لیے. میرے عزیزو زینب کو پالنے کے لیے اس لیے دیا کیونکہ یہ زینب کی وہ آغوش ہے جس نے ایک عباس تیار کر دیا ہے, دوسرا تیار کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ زینب کی وہ آغوش ہے کہ جس میں عباس کو پالا جاتا ہے. عباس کو زینب پال چکی ہے, اب دوسرے عباس کو پالنے کے لیے جا رہی ہے. اور جب جناب علی اکبر جوان ہوئے, تاریخ کے جملے ہیں آپ کے درمیان نقل کراؤ, جب جناب علی اکبر جوان ہوئے تو اس وقت مدینے میں جناب علی اکبر بھی ساتھ چلتے تھے اور علی اکبر کے ہمراہ مولا عباس بھی چلتے تھے. ساتھ ساتھ جناب علی اکبر بھی ساتھ میں, مولا عباس بھی ساتھ میں. جب رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں سے یہ دونوں گزرتے تھے, میں مولا عباس کا بھی ذکر کر رہا ہوں, جناب علی اکبر کا, یہ دونوں مولا عباس اور جناب علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے رات کی تاریکی میں گزرتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنا دروازہ کھول کر ایک جملہ کہتے تھے, اے مدینے کے لوگوں آؤ باہر ذرا دیکھو, ہم آسمان پر ایک چاند دیکھتے ہیں, مدینے کی سرزمین پر 2 چاند نظر آ رہے ہیں. توجہ عزیزو, ہم رات کی تاریکی میں آسمان پہ ایک چاند دیکھتے ہیں, آ جاؤ مدینے کی گلیوں میں, آ جاؤ مدینے کی سرزمین پر, دیکھو 2 چاند ایک ساتھ نمودار ہو چکے ہیں. اور تاریخ کے جملے ہیں کہ مولا عباس چل رہے ہیں, جناب علی اکبر چل رہے ہیں, دونوں ساتھ ساتھ. کسی نے پوچھا مولا عباس سے, کسی نے پوچھا, کیونکہ جو ہے دیکھیے ایک وہ ہے کہ جو شبیہ رسول ہے, ایک وہ ہے جو شبیہ علی ہے. شبیہ رسول, شبیہ علی. اور مدینے کے لوگ یہی تو کہتے تھے کہ جب عباس اور علی اکبر ساتھ چلتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی اور علی ساتھ چلتے ہیں. جب دونوں ساتھ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی اور علی ساتھ چلتے. جملہ سنیے گا, دونوں ساتھ جا رہے ہیں,
اور اس کے بعد ایک شخص نے کیا دیکھا؟ علی اکبر آگے آگے اور مولا عباس ان کے پیچھے پیچھے اپنے شانے کو جھکا کے چل رہے ہیں، احترام کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ شخص سامنے آیا، آنے کے بعد سوال کیا، توجہ عزیزو، آنے کے بعد سوال کیا، آپ تو علی اکبر سے بڑے ہیں، آپ تو علی اکبر سے عمر میں بھی بڑے ہیں، عہدے میں بھی بڑے ہیں، کیونکہ آپ تو چچا ہیں، علی اکبر کے چچا ہیں، عمر میں بھی آپ بڑے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں جب آپ علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، علی اکبر کے احترام میں چلتے ہیں، اپنے شانے کو جھکا کے چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسی سائل نے مولا عباس سے سوال کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کو تو آگے آگے چلنا چاہیے، علی اکبر کو آپ کا احترام کرنا چاہیے، آپ کی عزت کرنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ برعکس کیوں ہے؟ مولا عباس نے مسکرا کر آواز دیا، یاد رکھنا علی اکبر شبیہ رسول ہے، علی اکبر شبیہ رسول ہے، میں شبیہ علی مرتضیٰ ہوں، لہذا یاد رکھنا شبیہ رسول کی حفاظت کرنا شبیہ علی کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ میں کون ہوں؟ میں شبیہ علی مرتضیٰ ہوں، اور علی اکبر کس کی شبیہ ہے؟ پیغمبر کی شبیہ ہے، ہو بہو پیغمبر کے جیسے ہیں، لہٰذا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں علی اکبر کا احترام کروں، علی اکبر کی احترام میں علی اکبر کی اپنے شانوں کو جھکاؤں، کیونکہ جب علی اکبر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رسول چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نبی چلتے، پیغمبر چلتے۔ میں علی اکبر کا احترام کرتا ہوں۔ اب عظمت آپ پہچانیے کہ کتنی عظمت ہے کہ خود علی اکبر کا احترام کون کر رہا ہے؟ مولا عباس بھی علی اکبر کا احترام کر رہے ہیں، جو خود جو ہے آپ کے چچا ہیں۔ اور اس کے بعد تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے، ایک مقام ہے جسے بنی مقاتل کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ کربلا کی سرزمین سے ملی ہوئی ایک سرزمین ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ تھا، وہاں پر قافلہ روکا جاتا ہے، شہداد جناب علی اکبر کے سلسلے سے عرض کر رہا ہوں، وہاں پر قافلہ روکا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب قافلہ رکا، خیمہ لگا دیا گیا، تو اچانک جناب علی اکبر نے کیا دیکھا کہ میرے بابا خیمے سے باہر آ رہے ہیں، کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے۔ فضائل کے چند جملے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے؟ انا للہ کی تلاوت کرتے ہوئے میرے بابا خیمے سے باہر آ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر، دیکھیے اولاد کیسی ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ مولا علی اکبر فوراً اپنے بابا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد مولا علی اکبر نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا جان، ہم نے ابھی اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ انا للہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ بابا جان، یہ آیت کریمہ کا حصہ تو مصیبت میں پڑھا جاتا ہے، کسی کی وفات پہ انتقال میں پڑھا جاتا ہے، بابا ہم تو ابھی راستے میں ہیں، کیا ہوا؟ آپ نے یہ آیت کی تلاوت کیوں کی؟ مولا حسین نے کہا کہ بیٹا میں اپنے خیمے میں گیا اور ذرا دیر کے لیے میری آنکھ بند ہو گئی، اب میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ دیکھیے فضائل ہیں لیکن آنسو بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ تذکرہ ہی ایسی شخصیت کا ہے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں خیمے میں تھا، اتنے میں میری آنکھ بند ہو گئی، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک جنگل ہے، ایک جنگل ہے، اس جنگل میں خون کی بارش ہو رہی ہے، اور ایک قافلہ نورانی وہاں آ کر ٹھہرتا ہے، تو اس جنگل کے بھیڑیے جا کر اس قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کو لہو لہان کر دیتے ہیں، ان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سرزمین کہ جہاں پر خون کی بارش ہو رہی ہے، جہاں پر جو ہے بھیڑیے جنگل کے اس نورانی قافلے پر حملہ کر دے رہے ہیں، وہیں پر جو ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ اس میدان میں بکھرے ہوئے جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا جان اس کی تعبیر بتا دیجئے، تعبیر ذرا بتا دیجئے، دیکھیں بیٹا کیسا ہونا چاہیے، تعبیر ذرا بتا دیجئے۔
امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر وہ جنگل کربلا کا ہے، وہ قافلہ جو نورانی ہے وہ ہم اہل بیت کا قافلہ ہے، ہمارا قافلہ ہے، اور جو خون کی بارانی ہو رہی ہے وہ ہمارے خون کے فوارے ہیں جو ہمارے زخموں سے نکلیں گے اور سرزمین کربلا پہ گریں گے، اور ہمارے لاشیں سرزمین کربلا پہ پامال کر دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ اب علی اکبر نے جو سوال کیا ہے سنیے گا، جناب علی اکبر کا سوال۔ جناب علی اکبر نے آواز دی، بابا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں موت کی آگوش میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا ہاں بیٹا، ہم جتنا بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جناب علی اکبر نے سوال کیا، بابا ٹھیک ہے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں اور ان قریب ہے کہ موت ہم تک آ جائے گی، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ موت سے کتنا بھی دور بھاگیں گے لیکن یہ موت تم تک پہنچ جائے گی، یہ موت ہم تک آ جائے گی۔ لیکن بابا میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم کو موت آئے گی یہ بتا دیجئے کیا ہم حق پر ہوں گے یا نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جناب علی اکبر کا۔ کیا کہا بابا جب ہمیں موت آئے گی تو کیا ہمیں حق پر موت آئے گی؟ امام حسین نے بڑھ کر آواز دی، ہاں بیٹا، کیونکہ حق ادھر ہی ہے جدھر تمہارا بابا ہے، جدھر جدھر تمہارا جس راستے پہ تمہارا بابا جائے گا اس راستے پہ حق چلتے ہوئے جائے گا۔ جناب علی اکبر نے مسکرا کر آواز دی، بابا پھر موت کتنی دفعہ بھی آئے، توجہ عزیزو، موت کتنی دفعہ بھی آئے، ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ آئے، اور اگر حق پہ آئے گی تو ہم 1000 مرتبہ بھی حق پر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیں گے۔ توجہ عزیزو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی اکبر کہہ رہے بابا ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اگر حق پہ ہوتے ہوئے ہمیں 1000 مرتبہ بھی موت آ جائے تب بھی ہم موت کی آگوش میں جانے کے لیے آمادہ ہے، کیونکہ ہمیں جو موت آئے گی وہ حق پر آئے گی۔ امام حسین نے علی اکبر کا یہ جملہ سنا اور یہ جملہ سنتے کے بعد امام حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا، اور کلیجے سے لگانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک جملہ کہا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا باشعور بیٹا دیا ہے۔ توجہ، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے حسین کو اتنا باشعور بیٹا دیا ہے۔ زمانے والوں یاد رکھنا، بیٹا وہی ہوتا ہے جو باپ سے دعائیں لیتا ہے، بیٹا وہ نہیں ہوتا جو باپ سے بد دعائیں لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ جناب علی اکبر نے جو جواب دیا ہے امام حسین خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا ایسا ہی جواب دے گا۔ آپ سوچئے کہ 18 سال کی عمر اور ایسا جواب، میرے عزیزو، کیونکہ اس خاندان میں تو 6 مہینے کے بچوں کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے کہ تیر کھا کے رونا ہے یا تیر کھا کے مسکرانا ہے، اور یہ تو 18 سال کا جوان ہے۔ سرزمین کربلا پہ آ جائیے، قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا۔ اب تاریخ جو بتاتی ہے فضائل کی آخری جملے ہیں، اس کے بعد ربط مصائب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب علی اکبر آئے اور کیا کہا کہ بابا جان مجھے بھی جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ ہم نے تاریخ کربلا میں دیکھا ہے کہ جناب علی اکبر ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو 2 مرتبہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جناب علی اکبر میدان جنگ میں گئے۔ پہلی مرتبہ جب گئے ہیں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، پہلی مرتبہ جب جناب علی اکبر گئے ہیں تو 120 دشمنوں کو قتل کیا، 120 دشمنوں کو۔ آپ سوچئے کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ اب جب جناب علی اکبر حملہ کرتے کرتے تھک چکے، یا یہ کہا جائے کہ پیاس کا غلبہ ہوا، اب جناب علی اکبر نے کیا کیا؟ جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے
اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا, بابا کیا ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے؟ یہی سوال ہے نا جناب علی اکبر کا, سنیں گے, کیا ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے, کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی یہ سوال کیوں ہے؟ توجہ عزیزو, یہ سوال جناب علی اکبر کا کیوں ہے؟ میرے عزیزو, جناب علی اکبر نے جب پہلی مرتبہ حملہ کیا, 120 دشمنوں کو قتل کیا, جب آپ تھک کر چور ہو گئے تب واپس آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی اکبر واپس آئے ہیں تو اپنے بدن میں قوت لینے کے لیے آئے ہیں. توجہ کیجئے گا عزیزوں, اپنے بدن میں علی اکبر کو معلوم ہے کہ پانی نہیں ہے, لیکن پانی کا سوال امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے زبان میں دے دی, اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں دے دیا. سنیں گے عزیزو, ہم نے 2 مقام ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں پر 2 لوگوں نے 2 لوگوں کو زبان دی. توجہ عزیزو, ہم نے 2 منزل, یاد رکھیے گا, کربلا میں علی اکبر کو بھی معلوم ہے پانی نہیں ہے, ہم نے 2 منزل دیکھی ہے. کون سی منزل؟ کہ 2 لوگوں نے 2 لوگوں کو زبان دی. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, جب میں پہلے یہ جملہ بتا دوں آپ کو, جب جناب علی اکبر دوبارہ واپس میدان میں گئے ہیں تو آپ نے 200 دشمنوں کو قتل کیا. کتنے دشمنوں کو؟ 200. پہلے حملے میں یا پہلی مرتبہ جب گئے تھے 120, دوسرے حملے میں 200. بھئی جب جناب علی اکبر تھک چکے تھے تو دوسرے حملے میں تعداد کم ہونا چاہیے تھا, یہ تعداد بڑھی کہاں؟ اور دوسری بات, جب یزید کے لشکر نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جوان ہمارے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر رہا ہے, اب جب بعد میں گئے ہوں گے علی اکبر تو ان کے مقابلے میں جو ان سے بڑے پہلوان رہے ہوں گے وہ آئے ہوں گے, ہے نا یہ بات, ان سے جو بڑے رہے ہوں گے وہ آئے ہوں گے. یعنی مطلب پہلی دفعہ اگر 120 لوگوں کو قتل کیا تو دوسری مرتبہ جو قتل کیا ہے 200 لوگوں کو جناب علی اکبر نے اپنے حملے سے ان کو جو فنار کیا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اگر 120 کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ تعداد کم از کم 300 کے آس پاس پہنچے گی. اگر اس کے عوض میں دیکھیں گے تو تقریباً 300, کیونکہ جو ہے اب بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے. کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 200 لوگوں کو. پانی ملا نہیں, پانی پھر اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ توجہ عزیزو, پھر علی اکبر کی اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ آ جائیے, اب جو بات عرض کر رہا تھا, ہم نے دیکھا 2 لوگوں نے 2 لوگوں کو زبان دیا. کہاں پر؟ پہلا منظر ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کے پاس. توجہ عزیزو, پہلا منظر ہم نے دیکھا خانہ کعبہ کے پاس کہ امامت نے نبوت کی زبان لے لی. توجہ عزیزو, امامت نے نبوت کی زبان لے لی. دوسرا منظر ہم نے دیکھا کربلا میں, علی اکبر نے اپنے دہن میں امامت کی زبان لے لی. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا, جب امامت نے نبوت کی زبان لی تو امامت کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ 3 دن کی عمر میں کلہ ازر کو چاک کر دیا. کربلا میں جب علی اکبر نے امامت کی زبان لی, اتنی طاقت مل گئی 200 دشمنوں کو فنار کر دیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب آپ سوچئے, ایک جگہ نبوت کی زبان لی گئی, ایک جگہ امامت کی زبان لی گئی. وہاں پر طاقت ملتی ہے تو کلہ ازر کو چاک کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ طاقت ملتی ہے, شجاعت ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, لعاب دہن ملتا ہے تو 200 دشمنوں کو فنار کر دیا جاتا ہے. اب آپ سوچئے کیا شجاعت ہے, کیا ہیبت ہے. بس میں نے اپنی باتوں کو تمام کیا اور یہ عرض کرتے ہوئے کہ جناب علی اکبر کو شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. چند لوگ ایسے ہیں کہ جو شکل و صورت میں ایک دوسرے کے جیسے تھے. میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جناب ابو طالب کی شبیہ کہا جاتا ہے. ہو بہو جناب ابو طالب کے جیسے تھے جناب مسلم ابن عقیل. یہ تمام باتیں
میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل ہو بہو جناب ابو طالب کے جیسے تھے، اور اس کے بعد شہزادی حضرت زینب آپ کس کے جیسی تھی؟ نہیں، شہزادی فاطمہ کی ہو نہیں تھی، بلکہ جو ہے خصائص زینبیہ میں خود پیغمبر نے کہا ہے کہ میری بیٹی زینب یا میری نواسی زینب ہو بہو اپنی نانی خدیجہ کے جیسی ہے۔ شہزادی حضرت زینب جو ہے جناب خدیجہ کی شبیہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مولا عباس ہو بہو اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح تھے، شبیہ تھے۔ جناب صغرا ہو بہو شہزادی فاطمہ کی طرح تھی، اسی لیے کربلا امام حسین نہیں لے گئے تھے۔ یہ تمام روایتیں آپ کے درمیان ہیں۔ جناب قاسم ہو بہو امام حسن کے جیسے تھے، اور جناب علی اکبر ہو بہو پیغمبر اسلام کے جیسے تھے۔ یہ تمام افراد جن کو میں نے آپ کے درمیان بیان کیا، یہ ایک دوسرے کی شبیہ ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہیں کہ اور جناب علی اکبر تو اپنے نانا سے اتنا ملتے تھے، شکل و صورت آپ کی اتنا ملتی تھی کہ امام حسین کا خود جملہ ہے کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا خواہش مند ہوتا تھا تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ آ جائیے عزیزو، میں نے سوانح حیات جناب علی اکبر آپ کے درمیان بیان کیا۔ اب مصائب کے بھی چند جملے جناب علی اکبر کے سلسلے سے۔ عزادارو، ایک نجف کے عالم دین ہیں، اور انہوں نے عجیب منظر خواب میں دیکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ امام حسین کا یہ کڑیل جوان لال علی اکبر جو کربلا میں اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے امام حسین تڑپتے رہے، علی اکبر زمین کربلا پہ اپنی ایڑیاں رگڑتے رہے۔ امام حسین کو ایسا زخم ملا علی اکبر کی شہادت کے بعد کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ امام حسین کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، بینائی بھی چلی گئی۔ عزادارو، صرف امام حسین کی آنکھوں کی بینائی نہیں گئی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام لیلہ کی بھی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میں نے کبھی مولانا ناظم علی صاحب سے ایک روایت سنی تھی کہ جب جناب علی اکبر کا جنازہ آیا ہے، اب اس کے بعد امام حسین نے در خیمہ پہ جنازہ رکھنے کے بعد آواز دی، بہن زینب ذرا میرے پاس آؤ۔ شہزادی حضرت زینب پاس آئی۔ امام نے کہا کہ جاؤ ام لیلہ سے کہہ دو تمہارا علی اکبر آیا ہے۔ شہزادی حضرت زینب خیمے میں جاتی، آواز دی، بھابی ام لیلہ اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ عزادارو، کافی دیر ہو گئی، ام لیلہ نہیں آئی۔ شہزادی حضرت زینب دوبارہ گئی، آواز دی، بھابی ام لیلہ اکبر کا جنازہ آیا ہے۔ 2 دفعہ ہو گیا، جناب ام لیلہ نہیں آئی۔ تیسری دفعہ شہزادی حضرت زینب خیمے میں داخل ہوتی، آواز دیتی ہے، بھابی ام لیلہ میں نے آپ کو 3 دفعہ آواز دی کہ اکبر کا جنازہ آیا ہے، آپ اپنے بیٹے کے جنازے پہ نہیں آئی۔ جناب ام لیلہ نے طلب کی آواز دی، شہزادی کیا کروں، جب سے میں نے سنا میرا اکبر مارا گیا ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اجرکم الزہرا اجرکم اللہ۔ عزادارو، آپ سوچئے کہ جوان بیٹے کی موت کو ایک ماں کیسے بھول سکتی ہے، ایک ماں کیسے فراموش کر سکتی ہے۔ عزادارو، ایک منظر اور آپ کے درمیان ہے۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو ایک خاتون اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آئی، اور اس کے بعد وہ بچہ سروں کی جانب آیا، ایک ایک سر کو دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کا سر آ گیا۔ اس بچے کی نگاہوں کے سامنے کس کا سر؟ علی اصغر کا سر آ گیا۔ اس نے اپنی ماں سے بڑھ کر آواز دی، اماں مجھے معلوم ہے کہ جب یہ چھوٹا سا بچہ مارا گیا ہوگا تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہوگی۔
علی اصغر کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا، جب یہ چھوٹا سا بچہ مارا گیا ہوگا تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہوگی۔ عزادارو ابھی یہ بچے نے کہا ہی تھا، اتنے میں ماں کی نگاہوں کے سامنے اکبر کا سر آ گیا۔ اتنے میں ماں کی نگاہوں کے سامنے علی اکبر کا سر آ گیا۔ علی اکبر کا سر دیکھنے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا کر ایک جملہ کہا، بیٹا سچ تو یہ ہے جب یہ جوان مارا گیا ہوگا، بیٹا سچ تو یہ ہے جب یہ جوان مارا گیا ہوگا تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہوگی۔ عزادارو جیسے یہ خاتون نے جملہ کہا، پیچھے ام لیلا کھڑی تھی، طلب کے آواز تھی، اے معظمہ اس جوان کی ماں یہ ام لیلا۔ اجرکم اجرکم للزہرا، عزادارو اجرکم للہ۔ آ جائیے عزادارو، جو مصائب میں بیان کر رہا تھا بس چند جملے اور مصائب کے، وہ نجف کے عالم دین نے مولا علی اکبر کی شہادت کے بارے میں سوچے۔ عزادارو امام حسین کو کون سا زخم ملا ہے؟ ایک نجف کے عالم دین نے کیا دیکھا؟ خواب میں امام حسین آئے، لیکن عزادارو کیفیت یہ ہے کہ امام کا سارا بدن تیروں سے چھلنی ہے، امام کا سارا بدن لہو لہان ہے، جگہ جگہ سے امام کے بدن سے زخموں سے خون جاری ہے۔ عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ آپ کے بدن کو کیا ہوا؟ یہ آپ کو زخم کس نے لگایا؟ یہ تلواروں کے نشان، یہ نیزوں کے نشان، یہ تیروں کے نشان، مولا یہ زخم کیسا ہے؟ امام نے طلب کر آواز دی، اے عالم دین کیا واقع کربلا بھول گئے؟ اے عالم دین کیا واقع کربلا بھول گئے؟ عزادارو یہ کہتے ہوئے امام نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب اس کے بعد عالم دین کف افسوس ملتے رہے اور کف افسوس مل کر یہی کہتے رہے، میرا امام میرے پاس آیا تھا، میں نے کون سا سوال کر لیا کہ میرا امام شاید مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ عزادارو دوسرا بس مصائب کا آخری جملہ سننا عزادارو۔ اب اس کے بعد دوسرا دن آیا، عالم دین اپنے بستر پہ جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے اور جیسی عالم دین سوتے ہیں، اب خواب کے عالم میں کیا دیکھا؟ میرا مولا آیا ہوا ہے، میرا آقا آیا ہوا ہے، لیکن آج آنے کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ سنیں عزادارو، امام حسین کے آج آنے کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ آج کون سا انداز ہے؟ آج کون سی کیفیت ہے؟ جب امام کل آئے تھے تو آپ کے بدن پہ کہیں تلواروں کا زخم تھا، کہیں نیزوں کا زخم تھا، کہیں تیروں کا زخم تھا، کہیں پتھر کا زخم تھا، لیکن عزادارو جب آج امام آئے ہیں آپ کے بدن پہ، امام کے بدن پہ کوئی بھی زخم نہیں ہے، نہ تیروں کا زخم ہے، نہ خنجر کا زخم ہے، نہ تلواروں کا زخم ہے، نہ پتھروں کا زخم ہے۔ عزادارو عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا، مولا یہ بتائیے جب آپ کل آئے تھے تو آپ کا سارا بدن لہو لہان تھا، مولا آپ کا سارا بدن زخموں سے چور چور تھا، لیکن مولا آج جب آپ آئے ہیں تو آپ کے بدن پہ کوئی بھی زخم نہیں ہے، یہ آپ کا زخم گیا کہاں؟ تلواروں کا زخم نہیں ہے، تیروں کا زخم نہیں ہے، نیزوں کا زخم نہیں ہے۔ عزادارو سنیں گے۔ اب اس کے بعد امام نے طلب کی آواز دی، اے عالم دین تمہیں نہیں پتا آج میرے چاہنے والوں نے میرے نام کی مجلس عزا برپا کی تھی۔ اجرکم اجرکم للزہرا۔ عزادارو مولا حسین کہتے ہیں، اے عالم دین آج فلاں مقام پر میرے چاہنے والوں نے میرے نام کی مجلس عزا برپا کی تھی۔ جب میرے چاہنے والوں نے میرے نام کی مجلس عزا برپا کی، اب اس کے بعد بقی کے ٹوٹے ہوئے مزار کو میری ماں نے چھوڑا، مجلس عزا میں پہنچی، اپنے رومال کو نکالا، عزاداروں کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ آنسو میری ماں فاطمہ نے اپنے رومال میں لیا، اور ان آنسوؤں کو جب میری ماں فاطمہ لے کے آئی میرے بدن کے زخموں پہ لگایا، تیروں کے زخموں پہ لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا، تلواروں کے زخموں پہ لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا، نیزوں کے زخموں پہ لگایا، زخم ٹھیک ہو گیا، خنجر کے زخموں پہ لگایا، وہ خنجر کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اے عالم دین ان عزاداروں کے آنسوؤں نے میرے زخموں پہ مرہم کا کام کیا ہے۔
عزادارو سنیں گے امام حسین طلب کے ایک جملہ کہتے ہیں لیکن اے عالم دین میرے بدن کے سارے زخموں تو ٹھیک ہو گئے. عزادارو جناب علی اکبر کی شہادت سنے. امام حسین کہتے ہیں اے عالم دین ارے میرے بدن کے سارے زخموں تو ٹھیک ہو گئے لیکن میرے بدن میں میرے جگر میں ایک ایسا زخم ہے قیامت تک روتے رہو گے, قیامت تک آنسو بہاتے رہو گے, قیامت تک گریہ کرتے رہو گے لیکن وہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. وہ ایک ایسا زخم ہے کہ جس زخم پہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والا آنسو بھی مرہم نہیں بن سکتا. عزادارو اتنے میں عالم دین نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا بتائیے وہ کون سا زخم ہے. امام نے طلب کے کہا اے عالم دین سینے پہ میرے کلی الجوان علی اکبر کا زخم ہے. اے عالم دین قیامت تک تم روتے رہو گے لیکن میرے دل سے علی اکبر کی یاد نہ نکلے گی. علی اکبر کا زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضاہ و تسلیما لامرہ الہی بسمک العظیم الاعظم اعظ الاجل الاکرم القرآن المستحکم وبحق زہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. الہ تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہماری مجلس سے اعزاز قبول فرما. حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما. جن کی سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار جناب علی اکبر کے طفیل میں ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. الہ تو بادشاہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما. جو لوگ بحجرات مشتاق انہیں شرف حج ادارات مشرف فرما. جو بیمار پریشان حال ہے ان کی بیمار پریشانی کو دفع فرما. جو بے روزگار ہے انہیں مناسب روزی عطا فرما. جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما. جن لوگوں نے بالتماس سے دعا کی ان کی نیک مرادوں کو پوری فرما. علماء عاملین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. یا تو بادشاہ محمد والمت کا جملہ اہل ایمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. التماس ایک متصور ہم 3 متصور توحید خلاف فرما کر مزمل عباس مرحوم ابن طاہر حسین کربلائی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں.